ہماری روزمرہ کی بات چیت میں، خاص طور پر ہمارے ہاتھوں کے اشاروں میں کتنے ہی راز چھپے ہوتے ہیں جن پر ہم شاید کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اشاروں میں ایک پوری زبان چھپی ہو سکتی ہے؟ چلیں آج مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سوال دیکھنے میں تو بہت سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو ہاتھ ملانے کا وہ پہلا لمحہ ہی ہماری شخصیات کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ بھی بغیر کچھ کہے ہی۔ دیکھیں، ہاتھ ملانا صرف ہیلو کہنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاموش سودے بازی ہے۔ یہ وہ اہم لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن اور آپسی تعلق فوراً قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو الفاظ بولے جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ کسی سے ملنے کے پہلے صرف 4 منٹ میں ہی اس کے بارے میں اپنی 80% رائے بنا لیتے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اہم ملاقات کا آغاز اکثر ہاتھ ملانے سے ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ملانے کے سام سے عمل میں، اس خاموش گفتگو میں اصل میں کیا کچھ چھپا ہے۔ اچھا، یہ محاورہ تو سنا ہوگا نا، اپر ہینڈ یا برتری حاصل کرنا۔ کبھی سوچا ہے یہ آیا کہاں سے؟ اس کی جڑیں قدیم روم سے ملتی ہیں۔ جب دو فوجی ملتے تھے تو جس کا بازو اوپر ہوتا تھا اسے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی نفسیات آج بھی ہمارے ہاتھ ملانے کے انداز میں نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ غلبہ پانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جب دونوں ہاتھ بالکل سیدھے اور عمودی ہوں تو یہ باہمی احترام اور برابری کا ایک بہت مضبوط تاثر دیتا ہے۔ تو اگر ایک مثبت اور مضبوط تاثر قائم کرنا ہے تو بس یہ 2 آسان سے اصول یاد رکھنے ہیں۔ پہلا، اپنا ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں۔ دوسرا، سامنے والے کے دباؤ کے برابر دباؤ ڈالیں، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ برابری اور اعتماد کا ایک بہترین تاثر قائم کرتا ہے۔ ہاتھ ملانے کی بات تو ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ہتھیلیاں ہماری بات چیت میں کتنا بڑا اور طاقتور کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بات جان کر شاید حیرانی ہو کہ ہمارے دماغ اور ہتھیلیوں کے بیچ میں اتنے زیادہ کنیکشنز ہیں جتنے جسم کے کسی اور حصے میں بھی نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ہتھیلیاں صرف اوزار پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ بات چیت اور تعلق قائم کرنے کے لیے بھی بنی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کسی کو اپنی بات پر قائل کرنا ہو، کچھ منوانا ہو، تو آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہتھیلیوں کا رخ اوپر ہوتا ہے، نیچے، یا پھر انگلی سے اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی چھوٹی سی تفصیل ہے جس پر زیادہ تر لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ چلیں اب ایک بہت ہی دلچسپ تجربے کو دیکھتے ہیں۔ بہت سادہ سا ہے، لیکن یہ دکھاتا ہے کہ ہماری ہتھیلیوں کی مختلف پوزیشنز کا دوسروں پر کتنا گہرا اور فوری اثر پڑتا ہے۔ اس تجربے میں کیا ہوا؟ ایک ہی بات 3 الگ الگ اشاروں کے ساتھ کہی گئی۔ جب ہتھیلیاں اوپر کی طرف تھیں تو لوگوں نے اسے ایک دوستانہ درخواست سمجھا۔ جب ہتھیلیاں نیچے کی طرف تھیں تو وہی بات ایک حکم جیسی لگی، اور جب انگلی سے اشارہ کیا گیا تو یہ جارحانہ اور دھمکی آمیز لگا۔ الفاظ بالکل وہی تھے لیکن اشاروں نے مطلب ہی بدل دی، اور جو نتائج سامنے آئے وہ تو کمال تھے۔ جس اسپیکر نے اپنی ہتھیلیاں اوپر کر کے بات کی تھی، لوگوں کو اس کی بات 40% زیادہ یاد رہی ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہتھیلیاں نیچے کر کے بات کی تھی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے اشارے کتنے طاقتور ہیں۔ اور بات صرف یاد رکھنے کی نہیں تھی، لوگوں نے ان سپیکرز کو محسوس بھی بالکل الگ الگ کیا۔ ہتھیلی اوپر والے سپیکر کو دوستانہ اور ملنسار سمجھا گیا، جبکہ ہتھیلی نیچے اور انگلی کا اشارہ کرنے والوں کو حکم چلانے والا اور جارحانہ سمجھا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اشارے نہ صرف ہمارے الفاظ بلکہ لوگوں کے ہمارے بارے میں خیالات کو بھی شکل دیتے ہیں۔ تو اس ساری معلومات کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہماری بات زیادہ مؤثر ہو اور ہمارا تاثر بہتر ہو؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی اصول تو بہت سیدھا ہے۔ ہماری باڈی لینگویج دراصل ہمارے اندرونی جذبات کا ایک عکس ہوتی ہے۔ اگر ہم نروس ہیں یا خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں تو ہمارے اشارے بھی ویسے ہی بند اور دفاعی ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور بات ہے، وہ یہ کہ یہ معاملہ 2 طرفہ ہے۔
یہ صرف اندر سے باہر کی طرف نہیں جاتا۔ اگر جان بوجھ کر پر اعتماد اور کھلے اشارے اپنائے جائیں تو ہمارا دماغ بھی ان اشاروں کو محسوس کرتا ہے اور خود بھی زیادہ پر اعتماد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں وہ مشہور کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے، فیک اٹ انٹل یو میک اٹ، یعنی اس وقت تک دکھاوا کریں جب تک یہ حقیقت نہ بن جائے۔ نئے پر اعتماد رویوں کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی عادت بن جائیں اور بالکل قدرتی لگنے لگیں۔ تو اس کا فائدہ ڈبل ہے۔ ایک طرف تو آپ دوسروں پر ایک بہت پراعتماد تاثر چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف آپ خود بھی اندر سے ویسا ہی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے کا ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور طریقہ ہے۔ تو آج کی اس ساری بات کے بعد ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے والا ہے، آپ کا سب سے عام اور غالب اشارہ کون سا ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کی ہتھیلیاں عموماً اوپر کی طرف ہوتی ہیں، نیچے کی طرف، یا آپ اکثر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں؟ اپنے رویے پر غور کرنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔